ایک بہت دل دہلا دینے والی خبر سے آغاز کریں گے۔ جڑانوالا میں قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کے خلاف پرتشدد احتجاج۔ مشتعل مظاہرین نے مسیحی آبادی پر دھاوا بول کر 15 گھر اور 6 گرجا گھر نظر آتش کر دیے۔ گرجا گھروں کے انچارج فادر خالد مختار کی رہائش گاہ کو بھی جلا دیا گیا۔ مشتعل مظاہرین نے AC جڑانوالا کے دفتر پر بھی حملہ کیا۔ شہر میں حالات کشیدہ ہونے پر رینجرز کو طلب کر لیا گیا۔ احتجاج کا یہ سلسلہ آج صبح اس وقت شروع ہوا کہ جب عیسیٰ نگری کے علاقے میں چند نوجوانوں کی جانب سے قرآن پاک کے اور راک کی مبینہ بے حرمتی کی اطلاعات سوشل میڈیا پہ گردش کرنے لگی۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ کرسچن کالونی میں عامر نامی نوجوان نے چند ایسے پیمفلٹ لکھے کہ جو مبینہ طور پر توہین مذہب کے زمرے میں آتے ہیں، اور پھر مبینہ طور پر قرآن پاک کے چند اوراق کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ ان غیر مصدقہ اطلاعات پر مشتعل افراد سنیما چوک میں اکٹھے ہو گئے۔ اس ہجوم نے پہلے عیسیٰ نگری کے محلے میں ایک چرچ کو نشانہ بنایا، پھر اس کے بعد 1 کلومیٹر دور ٹیلی فون ایکسچینج کے قریب ایک اور چرچ کو نشانہ بنایا۔ مشتعل ہجوم نے گرجا گھروں کے انچارج کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ 2 گھنٹے تک اپنے اہل خانہ سمیت گھر میں محصور رہے۔ 2 گھنٹے بعد جب ہجوم نے دوسرے علاقے کا رخ کیا تو یہ جان بچا کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ ناظرین، جڑانوالا شہر کے مختلف علاقوں کرسچن کالونی، ناصر کالونی، عیسیٰ نگری، مہاراوالا اور چیک نمبر 120 میں حالات کشیدہ ہیں۔ کرسچن کالونی کی آبادی گھروں کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ بشپ چرچ آف پاکستان بشپ آزاد مارشل نے اپنے ٹویٹر پیغام میں یہ لکھا ہے کہ جب میں یہ لکھ رہا ہوں تو لفظ کم پڑ رہے ہیں۔ ہم بشپ، پادری اور عام لوگ جڑانوالا کے واقعے پر گہرے دکھ اور غم میں مبتلا ہیں۔ جب میں یہ پیغام لکھ رہا ہوں اس وقت چرچ کی عمارت کو جلایا جا رہا ہے اور بائبل کی بے حرمتی کی گئی ہے اور مسیحوں کو اذیت دی گئی ہے اور ان پر قرآن پاک کی بے حرمتی کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ ہم انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ یقین دلایا جا سکے کہ ہمارے لوگوں کی جان و مال ہمارے ملک کے لیے قیمتی ہیں کہ جس نے ابھی جشن آزادی منایا ہے۔ ناظرین، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مشتعل ہجوم نے پولیس کی ایک نہیں چلنے دی۔ پولیس بھاری نفری کے باوجود مظاہرین کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی، تاہم پولیس کی جانب سے 2 مسیحی نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور اس مقدمے میں اقلیتی برادری کے 2 نوجوانوں پہ قرآن پاک کی بے حرمتی اور توہین رسالت کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ مقدمے کی FIR میں یہ کہا گیا ہے کہ شکایت کنندہ جب موقع پر پہنچے تو انہیں وہاں سے قرآن پاک کے اوراق ملے اور ان مقدس اوراق پر سرخ پینسل سے گستاخانہ الفاظ لکھے ہوئے تھے اور ایک کیلنڈر بھی بنا ہوا تھا۔ FIR درج ہونے کے باوجود مگر دونوں ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس کی جانب سے ٹویٹر پر یہ پیغام بھی جاری کیا گیا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف سٹی تھانہ جڑانوالا میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اس لیے مظاہرین اشتعال انگیزی اور توڑ پھوڑ سے گریز کریں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی جڑانوالا فسادات پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے، I am gutted۔ جڑانوالا سے سامنے آنے والے مناظر دیکھ کر میں پریشان ہوں۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں اور اقلیتوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ مجرموں کو پکڑ کر انصاف کے کٹہرے میں لائیں۔ نگران وزیر اعظم نے یقین دلایا ہے کہ حکومت پاکستان برابری کی بنیاد پر ہمارے شہریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے ناظرین کہ پاکستان میں توہین مذہب کے مبینہ الزامات لگا کر اقلیتی برادری کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ اس سے پہلے سال 2013 میں بادامی باغ لاہور کے جوزف کالونی پر مشتعل ہجوم نے حملوں اور آتش زدگی سے سینکڑوں مسیحی بے گھر ہو گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سال 2009 میں بھی گوجرا میں اسی نوعیت کے فسادات میں 6 مسیحی جان کی بازی ہار گئے تھے اور 40 کے قریب گھروں کو جلا دیا گیا تھا۔ توہین مذہب کی اس حساس ترین معاملے کو لے کر مشتعل ہجوم کا قانون ہاتھ میں لینا ریاست کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ معاملے کی تحقیقات اور قانونی گرفت کی بغیر ہی عام شہریوں کی جانب سے اقلیتوں پر حملے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ریاست کہیں نہ کہیں خود کو کمزور کر چکی ہے۔ توہین مذہب یا توہین رسالت کے نام سے 295C کے واضح قانون کے باوجود عام شہریوں کی جانب سے قانون کو ہاتھ میں لینے کا اقدام بہرحال کسی صورت ریاست پاکستان کی خدمت ہے، نہ ہی ہمارے مذہب اسلام کی۔ وہ اسلام، وہ مذہب جس کے ہم پیروکار ہیں، وہ تو اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ جب صحابہ کرام حضرت ثمامہ کو گرفتار کر کے لائے، انہیں مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ یہ حضرت ثمامہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی آزاد کر دیا تھا۔ اور رہے ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح،
تو انہوں نے 11 اگست 1947 کو فرمایا تھا کہ آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس پہ سوچیے گا ضرور۔